اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات والحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ الاعدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و نبینا و جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وامامتہم وغیبتہم من یوم عداوت الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا الصلوات۔ سامعین گرامی قدر، مومنین اکرام، عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر قرار، دعا ہے کہ پروردگار اس ذات بابرکت سے دعا ہے کہ پروردگار جو مومنین مریض ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار اول و آخر دعا ہے، ہر مومن کی دل کی دعا ہے، ہر مومن کے دل کی صدا ہے کہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ وہ اپنے رخ انور سے یہ پردہ ہٹائے اور دنیا کو بتائے دنیا والوں لڑو نہیں، اس لیے کہ کسی نے دیکھنا ہو محمد مصطفیٰ کو تو آؤ مجھ مہدی کو دیکھو محمد مجھ جیسے تھے۔ صلوات پڑھے علی محمد و اہل بیت۔ کل ہمارا موضوع یہی کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا، بنا لا الہ حسین ہیں، ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے مختصر کر دوں گا اس پچھلے موضوع کو جو ہم نے کل تک بیان کیا کہ اللہ نے آدم کو بھیجا، آدم کو بھیجنے کے بعد آدم کا ایک ہی نعرہ تھا لا الہ الا اللہ۔ آدم کے بعد اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہر نبی کا ایک نعرہ لا الہ الا اللہ۔ کل میں نے کہا تھا آدم کو سجدہ اپنی عبادتوں کی وجہ سے نہیں ہوا کیونکہ آدم نے ابھی کوئی عبادت نہیں کی تھی، بدون عبادت آدم کو سجدہ ہوا۔ اب آدم نے کوئی عبادت نہیں کی تھی، نہ کوئی روزہ رکھا تھا قبلہ، نہ کوئی حج کیا تھا، نہ کوئی نماز پڑھی تھی، نہ کوئی قیام کیا تھا، نہ کوئی صلاۃ پڑھی تھی، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ہاں آدم کو علم کی وجہ سے سجدہ ہوا۔ اب تیرے اور میرے آقا فرماتے ہیں آدم کو سجدہ علم کی وجہ سے یہ ہوا کہ آدم ہمارے اسماء کے بارے میں جانتا تھا۔ کل میں نے بات کی کہ جب اللہ نے کہا آدم تو بتا، فرشتوں سے کہا، فرشتوں نے کہا ہم کچھ نہیں جانتے، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ لیکن پروردگار نے جب آدم سے کہا آدم تو بتا یہ اسماء کون سے ہیں، تو آدم نے کہا انت المحمود ھذا محمد، انت اعلی ھذا علی، انت فاطر ھذا فاطمہ، انت المحسن ھذا الحسن،
انتل قدیم الاحسان حاضل حسین، کہ تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر ہے، یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ذوات مقدسہ، میں نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا میں وحدہ لا شریک ہوں، تو ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیا آدم نے جب کہا تو اس وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک ہے، یا اس سے پہلے بھی وحدہ لا شریک تھا؟ تو اب پتہ چلا کہ جب سے اس کی ذات مقدس ہے کوئی مشیت بن کے رہ رہا تھا، جب سے وہ ذات ببرکت موجود ہے کوئی اس کا گواہ تھا جو اس وقت بھی موجود تھا جب آدم نہیں بنا تھا۔ آدم بین الماء والطین، جب پوچھا گیا کہ آپ کب سے نبی ہیں، کہا میں دیکھ رہا تھا نبی ابھی پانی مٹی کے درمیان تھا، میں نبی تھا۔ عزیزان گرامی قدر، سامعین محترم، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یقیناً عزائے حسین میں ہر انسان نہیں آتا، وہی آتا ہے جسے در زہرا سے خیرات مل جاتی ہے۔ قسم بخدا اللہ کی اللہ کی ذات تھی یا اس کے ساتھ کچھ گواہ تھے، وہ ذات مقدسہ جن کے نام آدم نے لیے، آدم کی گردن بھی جھک گئی جب ان ناموں کو لیا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ان نوروں کو بنایا۔ کل میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، آج پھر دوہرا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا نور مجھ محمد کا ہے۔ اللہ کی پہلی مخلوق میں ہوں، اللہ کی پہلی مخلوق میں ہوں۔ کل بھی میں نے کہا تھا اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ آدم بشر کا پہلا بشر ہے لیکن پہلی مخلوق نہیں ہے، آدم پہلا بشر ہے لیکن پہلی مخلوق نہیں ہے، یعنی کیوں کہ اللہ کے رسول نے جب فرما دیا کہ پہلی مخلوق میں محمد مصطفیٰ ہوں، جب محمد مصطفیٰ کہہ دیں کہ پہلی مخلوق میں ہوں تو اس کے بعد کوئی ایسا جواز نہیں بنتا کہ ہم پھر ڈھونڈے کہ پہلی مخلوق کون ہے، کیونکہ یہ وہ ذات ہے کہ جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتی، کچھ بھی کہتی ہے تو وحی کے بغیر نہیں کہتی، حتیٰ کہ جنبش بھی اپنے ہونٹوں کو نہیں دیتی۔ ایسی ذات مقدس، یعنی ان دو ہستیوں کا نور موجود تھا۔ فرمایا انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ پتہ چلا جب سے محمد ہیں تب سے علی ہیں، جب سے اللہ ہے تب سے محمد ہیں، جب سے محمد ہیں تب سے علی ہے۔ پتہ چلا یہ ذاتیں، اس لیے تو میرے مولا نے فرمایا تھا، رسول خدا علی کے قریب آئے، علی کو گلے سے لگایا، علی کی پیشانی کو چوما، علی کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں یا علی آج ایک بات کہہ نہ دوں، اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون کس طرح سے سنتا ہے، کون موالی بن کے سنتا ہے، کون امیر بن کے سنتا ہے، کون غریب بن کے سنتا ہے۔ اب علی ابن ابی طالب کو سینے سے لگایا، علی کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں علی آج ایک بات نہ کر دوں؟ پوچھا مولا کون سی بات ہے؟ فرمائیے۔ فرمایا یاد رکھنا علی، تین ایسی ہستیاں ہیں جنہیں کوئی نہیں پہچانتا۔ یا علی پہلی ذات تیری ہے، تجھے کوئی نہیں پہچانتا سوائے میری ذات کی یا اس پروردگار کی ذات کے۔ یا علی دوسری شخصیت میری ہے جسے کوئی نہیں پہچانتا، یا تو پہچانتا یا وہ ذات پہچانتی ہے۔ یا علی تیسری شخصیت وہ ذات مقدس ہے جس کو اور کوئی نہیں پہچانتا، یا تو پہچانتا ہے یا میں محمد پہچانتا ہوں۔ یعنی یہ وہ ذات ہیں جن کو کوئی نہیں پہچانتا، یہ خود آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پہ اس ہستی کا مقام بڑھا دیا گیا ہے اور اس ہستی کا مقام گھٹا دیا گیا ہے۔ ایک جگہ میں نے ایک تقریر کی، وہاں پہ جب میں نے مولا کائنات کے فضائل پڑھے تو ایک مولوی اندر سے اٹھا، بغض علی میں تڑپا ہوا تھا، کہا سرکار آپ نے تو علی کو بڑھا دیا ہے۔ میں نے کہا کتنا بڑھایا ہے، کوئی حد تو بتا دو۔ میں نے کہا جب میں نے یہ حدیث بیان کر دی کہ اللہ کے سوا علی کو کوئی نہیں پہچانتا، اللہ کے سوا علی کو کوئی نہیں پہچانتا، محمد کے سوا علی کو کوئی نہیں پہچانتا، محمد کو علی کے اور اس ذات کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، جب ان تین ہستیوں کا کچھ اس طرح سے جوڑ ہے کہ ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، ان ہستیوں کے علاوہ اب کسی نطفہ حرام کی کیا جرت ہے کہ اس کے لیے حد جاری کرے؟
اس کے لیے حد کا تعین کرے، اس کی حد معین کرے، اس لیے کہ ان ذات کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے ان تین ذاتوں کے۔ یہ ذات مقدس تھی یا ان کا نور انور تھا؟ یہ نور ایک ارحام سے دوسرے ارحام میں آتا رہا، پاکیزہ ارحاموں میں ہوتا ہوا صلب آدم سے صلب نوح میں آیا، صلب عیسیٰ و موسیٰ، صلب حضرت ابراہیم میں آیا، اسماعیل میں آیا، ہوتا ہوا ذوات مقدسہ کے صلبوں سے ہوتا ہوا یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ جناب عبداللہ کے صلب میں جو بعد میں مجسم ہو کے محمد بنا، دوسرا حصہ ابو طالب کے صلب میں آیا جو بعد میں مجسم ہو کے علی بنا، پہلا نبی بنا دوسرا ولی بنا۔ تو یاد رکھیے گا، پتہ چل گیا کہ جب سے وہ ذات ہے تب سے اس کا نبی بھی ہے، اس کا ولی بھی ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، آپ کامیاب رہیں۔ یقیناً کامیاب بھی وہی ہے جو علی کا چاہنے والا ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ ہر شخص نہیں آتا علی کے ذکر میں، ہر شخص بولتا بھی نہیں ہے، یہ مقدر کی بات ہے۔ بولتا بھی وہی ہے جس سے علی کی طرف سے خیرات مل جاتی ہے، ورنہ ہر زبان پہ علی آ ہی نہیں سکتا، ہر زبان سے علی جاری بھی نہیں ہوتا، ہر کان علی کو سن بھی نہیں سکتا، ہر آنکھ علی کے فضائل کو پڑھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ آنکھیں اگر نجس ہوں گی، کسی غیر محرم کو دیکھنے والی ہوں گی، ان کے سامنے فضائل علی بھی آئیں گے تو اس سے سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر کسی کے کان کسی غیبت کو سننے والے ہوں گے وہ ذکر علی نہیں سن سکتے، اگر کوئی زبان غیبت کرنے والی ہوگی، گالیاں دینے والی ہوگی، وہ ذکر علی کر نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی تیرا ذکر اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ تجھے وہی سنے گا، تیرا ذکر وہی کرے گا جو حلالی ہوگا، جو تجھ سے وہی نفرت کرے گا، تجھ سے دوری وہی کرے گا جو حرامی ہوگا۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، کسی کی سوچ کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ایک واقعہ اس کے ساتھ کا بیان کرتا چلوں۔ کیوں کہا؟ ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بچے کو کیسے پہچانوں کہ یہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے؟ میں تو جنگوں میں رہتا تھا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کل صبح جب میرا بھائی علی مسجد میں آئے تو اپنے بچے کو ساتھ لے آنا۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہا اپنے بچے کے سامنے علی کو بٹھا دینا، اگر علی کو دیکھ کے تیرا بچہ مسکرانے لگ جائے تو سمجھ لینا حلالی ہے، اور اگر علی کے سامنے بیٹھ کے اور رونے لگ جائے یا بے چین ہو جائے تو یہ سمجھنا اس کی ماں خیانت دار ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب بھی علی کا ذکر ہو اپنے بچوں کو سنایا کرو، جب وہ مسکرا لیں تو پھر اس کی ماں کا شکریہ ادا کیا کرو کہ اس نے تمہاری نسل میں خیانت نہیں کی ہے، تمہاری امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ واقعاً وہ مائیں بھی بڑی مقدر والی ہیں جنہوں نے علی سکھایا۔ قسم با خدا ہر ماں بھی علی نہیں سکھا سکتی، قسم با خدا ہر ماں بھی علی نہیں سکھا سکتی، اس لیے کہ جو ماں علی سکھاتی ہے تو اس کی اولاد حسن و حسین بنتی ہے، اور جو علی کا بغض سکھاتی ہے اس کی اولاد معاویہ و یزید بنتی ہے۔ اگر ماں ہندہ ہوگی تو اولاد یزید و معاویہ پیدا ہوگی، اگر ماں فاطمہ زہرا کی سیرت والی ہوگی تو اولاد حسن و حسین پیدا ہوگی۔ یہ مقام اہل بیت کا اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی انکا ارسلناکا شاہدا مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا۔ گواہ کون سا ہوتا